دی روز در بستاں سرا ہمہ طوطیان خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمال ہی، اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھیں چرچا سو بسو کشفت دجا بجمال ہی، اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر طوق میں کہتی تھیں اپنے ذوق میں حسنت جمیع و خصال ہی، چڑیوں کے سن کے یہ چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الھدی، اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں موجود ہیں۔ والفرقان، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ جل شانہ کی طرف سے انسانیت کی ہدایت کے لیے آنے والی آخری کتاب ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئیں، لیکن ان میں ہدایت اپنی مکمل شکل میں موجود نہیں تھی۔ ہر زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے، ہر زمانے کی عقل کے اعتبار سے، اس وقت کے لوگوں کے حالات کے اعتبار سے، ان کے مسائل کے اعتبار سے ہدایت آتی تھی۔ چونکہ زمانہ ابھی ترقی کر رہا تھا، عقل انسانی کو جو اللہ نے جلا اس دور میں بخشی، یہ صدیوں کا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ پرانا زمانہ جس میں انسان پہلے پہاڑ کے اندر غاروں میں رہتا ہے، پھر جنگلوں کے درختوں کے نیچے رہتا ہے، چلنے کے لیے اس کے پاس یا تو پیدل چلتا ہے یا اونٹ اور گھوڑے کی سواری کرتا ہے، اور پھر وقت بدلتا ہے، انسان اپنے رہنے کے لیے گھر بناتا ہے، ان گھروں میں سہولت کے سامان مہیا کرتا ہے، آبادی بڑھتی ہے، اس کے مسائل بڑھتے ہیں، اس کی ضرورتیں بڑھتی ہیں، اس کا کاروبار بڑھتا ہے۔ جوں جوں یہ سفر وہ کرتا چلا جاتا ہے، اسے ہدایت کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ اس انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہدایت بھیجتا رہا۔ یہ وعدہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کیا تھا جنت سے زمین پر بھیجتے وقت کہ میں تمہاری اولاد کے پاس ہدایت بھیجتا رہوں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو کوئی پھر اس ہدایت کی پیروی کرے گا،
اسے میں ہر خوف اور غم سے آزاد کر دوں گا۔ خوف اور غم سے آزاد ہونے کی ایک ہی صورت تھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ کی بھیجی ہوئی اس ہدایت پر عمل کیا جائے۔ اللہ نے 1,24,000 نبی مبعوث فرمائے۔ یہ سارے نبی ہدایت انسانیت کے لیے آئے۔ ان سارے نبیوں پر اللہ نے کتابیں نازل نہیں کی۔ ان میں سے 314 رسول بنا کے بھیجے گئے۔ ان رسولوں پر اللہ کی طرف سے کچھ کتابیں یا صحیفے نازل ہوئے، شریعتیں نازل ہوئیں۔ ان 314 میں سے 4 رسول اولو العزم کہلائے، اور ان پر آنے والی کتابیں بڑی کتابیں کہلائیں۔ صحیفے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی اترے، اور وہ اولو العزم رسولوں میں شامل ہیں، لیکن بڑی کتابیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی تورات ہے، داؤد علیہ السلام پر اترنے والی زبور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی انجیل ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن ہے۔ ان چاروں کتابوں میں اللہ نے، اور وہ جو باقی صحیفے ہیں جو نبیوں پر نازل ہوئے، کل دنیا کے تمام تر حقائق اور تمام تر تفصیلات اور تمام تر ضرورتوں کے بارے میں علم اللہ نے اپنی ان آسمانی کتابوں میں بند کر کے زمین کی طرف بھیج دیا۔ ان سارے صحیفوں اور ساری آسمانی کتابوں میں پروردگار عالم نے جو علم اور جو ہدایت جمع کی، اس ساری کا خلاصہ کر کے پروردگار نے قرآن میں اکٹھا کر دیا۔ ہدایت یا علم کی کوئی بات جو پروردگار عالم نے اپنی کسی کتاب یا صحیفے میں جمع کی ایسی نہیں ہے جو مولا نے محمد عربی کے قرآن میں نازل نہیں کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس قرآن میں ہدایت کی ہر شکل موجود، علم کا ہر قطرہ موجود جو پچھلی ساری کتابوں میں تھا۔ ساری شکلیں ہدایت اور علم کی اس قرآن کے اندر پروردگار نے بند کر کے رکھ دی۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پوری کتاب کے اندر سارا علم اکٹھا کیا ہے رب العزت نے، وہیں پر اس قرآن کا اپنا خلاصہ مولا کائنات، مولا پر کل مخلوقات پروردگار عالم نے پورے قرآن کا خلاصہ وہ سورہ بقرہ میں جمع کر کے رکھ دیا۔ اب اگر کوئی بندہ صرف سورہ بقرہ کو ہی سمجھ لے تفصیل کے ساتھ تو یوں سمجھو کہ اس نے قرآن کو پورے کو ایک مرتبہ پڑھ لیا۔ صرف اسی کو سمجھ لے اگر، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی اکثریت جتنا وقت سورہ بقرہ کو سیکھنے پہ لگایا کرتی تھی، کسی اور سورت کے سیکھنے میں اتنا وقت نہیں لگایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ سیکھنا شروع کی، سمجھنا شروع کیا، اور جب وہ سورہ بقرہ کو سمجھنے لگ پڑے خود بخود جو باتیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے وہ تو پوچھتے رہے، سرکار سے سیکھتے تھے، ابو بکر صدیق سے پوچھتے تھے، آیتوں کے مطلب خود غور و فکر کرتے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے سورہ بقرہ کو سمجھنے میں 12 سال لگ گئے۔ سورہ بقرہ کو سمجھنے میں 12 سال لگے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بتائیں اب کوئی بندہ 3، 4، 5 سال میں پورے قرآن کو کیسے سمجھ لیتا ہے؟ عمر جیسی ہستی اگر 12 سال میں صرف سورہ بقرہ سیکھتی۔ پھر ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب چونکہ وہ اپنے باپ سے بھی سیکھتے تھے جنہوں نے سیکھا ہوا تھا، ان کو تو دوہرا فائدہ ہوتا تھا، سرکار دو عالم سے بھی سیکھا، باقی صحابہ سے بھی سیکھ لیتے کیونکہ وہ چھوٹے تھے، اپنے والد سے بھی سیکھ لیتے۔ انہوں نے نسبتاً جلدی سورہ بقرہ کو سیکھا۔ عمر فاروق کو 12 سال لگے، عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے تھے وہ کہتے ہیں مجھے 8 سال لگے، میں نے 8 سالوں میں سورہ بقرہ سیکھی سورت بقرہ۔ ایک سورت کو سمجھنے اور سیکھنے میں 8 سال
عبداللہ بن عمر کو لگے ہیں اور 12 سال عمر فاروق کو لگے ہیں، اس میں وہ کیا تھا جسے سمجھنے میں اتنے سال لگ گئے؟ ہم آج کے جس دور میں بیٹھے ہیں، ہم اگر سورہ بقرہ کو سمجھنا چاہیں تو اگر ان کو 12 سال لگ رہے ہیں، ہمیں تو زندگیاں چاہیے، لیکن نہیں سمجھتے۔ پورا نہ صحیح، ہم پورا نہ صحیح، زندگی میں ایک مرتبہ قرآن میں سے گزر تو جائیں، پورے قرآن میں کیا لکھا ہے ایک مرتبہ اس کا دور تو ہو جائے۔ ہم عربی میں تو پڑھ لیتے ہیں، آیات کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ اور پھر اس کی مختصر سی تشریح کے سمجھ آتی جائے۔ ہم ایک سفر قرآن کا اپنی پوری زندگی میں نہ کر سکے تو ہم اس زندگی میں آ کر کیا کما کے جا رہے ہیں؟ ہم اسی قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، شب و روز قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم زیادہ سے زیادہ جو کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عربی میں قرآن کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں اور اپنے بچے کو سکھا دیتے ہیں۔ میں عالم بننے کی بات نہیں کر رہا، وہ الگ مسئلہ ہے، میں بات کر رہا ہوں صرف قرآن کا ایک دور کرنے کا۔ بعض لوگ ہیں جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو شب و روز قرآن مجید کو پڑھ لیتے ہیں، وہ قرآن کو عربی میں بھی پڑھ لیتے ہیں اور کچھ لوگ کوشش کر کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ بہت کمال بات ہے کہ وہ ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس قرآن کو ترجمے سے پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، اس کے اندر لکھی ہوئی ہدایت اور علم اور پیغام صرف ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتا، اس کی تھوڑی تھوڑی تشریح، تھوڑی تھوڑی وضاحت وہ اس کے ساتھ ضروری ہوتی ہے، ورنہ محض ترجمہ پڑھنے سے بعض اوقات بندہ اصل راستے سے ہٹ بھی سکتا ہے، کیونکہ کئی چیزوں کا ربط ایسا ہے جو اس کی وضاحت کے ساتھ ہی سمجھ میں آتا ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا یہ بھی تو وہ فرض ہے جو امت مسلمہ پر ہے۔ ہم صرف اتنا ہی تو کر رہے ہیں کہ قرآن کو عربی میں پڑھنا سیکھ رہے ہیں یا پڑھ لیتے ہیں، وہ جو سارا کا سارا علم تھا کائنات کا جو اللہ نے اس میں سمو دیا ہے، چلو ہم سارا نہیں لے سکتے، اس سمندر میں سے ایک چلو بھر کے بھی نہیں پی سکتے۔ ہمارے سامنے مثالیں بڑی ہیں، جس شخص نے ملکہ بلقیس کا تخت 1500 کلومیٹر کے فاصلے سے آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کے سلیمان کی مجلس میں رکھ دیا تھا، پروردگار نے اس کا تعارف کیسے کروایا تھا؟ الذی عندہ علم من الکتاب، وہ ایسا بندہ تھا جسے کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اور کتاب بھی کون سی؟ وہ جو زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی، اس کا تھوڑا سا علم تھا، جسے کتاب زبور کا تھوڑا سا علم تھا، وہ 1500 کلومیٹر سے تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آیا تھا، جسے قرآن کا علم ہوگا اس کی طاقت کا اندازہ کیا ہوگا؟ اب معاملہ تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں ہم تو تھوڑے سے کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتے، ہم تو پھر تھوڑے سے کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتے، اور ہم میں سے یعنی امت محمد میں سے جن کو تھوڑا بھی ہوا ہے ان کے سامنے سمندروں نے راستے بنا دیے، وہ سمندروں پر چل کے گئے ہیں۔ کیا تھا جو اعلیٰ الحضرمی نے اپنے لشکر کو پڑھایا تھا؟ سمندر کے کنارے پر کھڑا ہو کے لشکر فوج کا لے کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اتنا ہی تو کہا تھا یا حیو یا حلیمو یا قدیر، اور قدم اٹھا کے سمندر پر رکھ دیا تھا، پانی میں پاؤں نہیں ڈوبا، سمندر فرش بن چکا تھا، چند قدم چل کے لشکر کو حکم دیا عزیز بسم اللہ، اللہ کا نام لو اور آؤ۔ سمندر میں گھوڑے دوڑ رہے ہیں، کسی گھوڑے کا پاؤں سمندر کے پانی میں ڈوب نہیں رہا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں اس لشکر میں تھا، اجزنا البحر فواللہ
ما یبل الماء حوافر دوابنا، ہم سمندر پار کر گئے اور سمندر کے پانی نے ہمارے گھوڑے کے پیروں کو بھی گیلا نہیں کیا ہوا تھا، پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ بندہ وہ تھا جسے قرآن کا تھوڑا سا علم تھا۔ علی حجویری داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، صحرا میں ایک بندہ بزرگ بیٹھا ہے اور اس کے پاس دوسرا بندہ جاتا ہے اور کہتا ہے جناب آپ یہاں تنہائی میں بیٹھے ہیں، نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کو، مجھے تو پیاس لگ رہی ہے، صحرا میں سفر کر کے آیا ہوں، کچھ پیالے میں پانی ہی ہوتا میں پی لیتا۔ فرمانے لگے آ، قریب ایک پتھر پڑا تھا بڑا سا، اس کے اوپر انہوں نے اپنی لاٹھی ماری، دودھ کا ایک چشمہ پتھر میں سے نکل آیا، پی کر کہنے لگا، اس نے پی لیا پہلے، اب کہنے لگا حضرت یہ کیسے؟ کہنے لگے بنی اسرائیل کے لیے اللہ پہاڑ سے 12 چشمے نکال سکتا ہے، جو اللہ موسیٰ کی امت پہ اتنا مہربان ہے محمد کی امت کے لیے نہ کرے گا؟ موسیٰ کی امت کے لیے تو پہاڑ سے چشمے نکل آئے، محمد کا امتی اسے اگر پیاس لگے گی تو پھر پانی نہیں دودھ کے چشمے نکلیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کا تھوڑا سا علم تھا، تھوڑا سا، ان میں سے کسی کا دعویٰ پورے کا ہے ہی نہیں، یہ تھوڑے تھوڑے علموں والے ہیں۔ وہ بھی تھوڑا سا ہی علم رکھتا تھا جس نے دریا کو ایک لوٹے میں بند کر لیا تھا، معین الدین اجمیری کے نام سے سلطان ہند جانا جاتا۔ یہ تھوڑے علموں والوں کی طاقتیں ہیں، تو پھر جسے محمد عربی نے باب مدینۃ العلم قرار دیا تھا، اس مولا علی کی طاقتیں کتنی ہوں گی؟ اور اگر علی کی طاقتیں اتنی ہوں گی تو خود محمد عربی جو کتاب سکھانے آئے تھے، اب بتاؤ ان کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے پاس جن کو پوری کتاب کا صرف علم نہیں، سکھانے آئے ہیں، وہ تو کتاب سکھانے آئے ہیں۔ اگر کتاب کا تھوڑا سا علم طاقت اور قدرت کا سبب ہے تو بتاؤ پھر محمد عربی کو رب نے کتنی طاقتیں عطا کر رکھی۔ اللہ نے تعارف کروایا ہے نا اس شخص کا جو تخت لے آتا ہے، اس کا تعارف علم کے ساتھ کروایا ہے، اور کتاب کے تھوڑے سے علم سے کرو۔ یہ ایک رخ ہے کتاب کے علم کا۔ اب دوسرا رخ دیکھیں، دلی میں رہتا تھا بندہ، لیکن اب وہ اس وقت جس کی وقت کی میں بات سنا رہا ہوں، وہ ہندوستان ہی کے ایک شہر اکبر آباد میں ہے۔ جس وقت کی بات سنا رہا ہوں، آج کی نہیں، یہ صدیوں پہلے کی بات ہے۔ اکبر آباد میں ایک بندہ ایک گلی میں چلتا جا رہا ہے اور شیخ سعدی کے کچھ شعر اپنی زبان پہ گنگناتا جا رہا ہے۔ نام ہے اس کا شاہ عبد الرحیم، یہ باپ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا۔ چند شعر پڑھتا جا رہا ہے اور شعر بھی کمال ہیں، ہم ان شعروں پہ غور نہیں کرتے۔ یہ ربائی ہے 4 مصروں کی۔ جز یاد دوست ہر چکونی عمر ضائع است، وہ کہتا ہے یار کی یاد کے سوا تو نے زندگی میں جو کچھ بھی کیا بس اپنی عمر کو ضائع ہی کیا۔ زندگی گزارتا یوں کہ تجھے تیرا یار یاد رہتا، جز یاد دوست ہر چے بکنی عمر ضائع است، جو بھی تو نے کیا پھر ضائع عمر کی۔ جز سر عشق ہر چے بدانی بطالت است، اور تو نے عشق کا راز نہ سیکھا تو پھر باقی جو کچھ بھی سیکھا سب باطل ہی سیکھا۔ عشق کا راز نہ سیکھا، اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرنا نہ سیکھا، ان کا عشق نہ دنیا میں آ کے کما سکا، آیا صحیح دنیا میں بغیر عشق محمد لیے چلا گیا، تو پھر دنیا سے کیا لے کے گیا؟ لحد میں عشق مصطفیٰ کا چراغ لے کے چلے، لحد میں عشق مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات تھی چراغ لے کے چلے، وہ چراغ لے کے چلنا قبر میں۔ ہم اس دنیا میں آئے اور عشق مصطفیٰ کا وہ داغ نہ لیا، وہ چراغ نہ لیا، کیا کمایا دنیا سے؟ شیخ سعدی کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جز سر عشق ہر چے بدانی بطالت است، اور تو نے جو بھی پھر کمایا ہے نا عشق کے بغیر سب باطل ہے۔ سعدی بشوئی لوہے دل از نقش غیر حق،
وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں سعدی، اور یہ جو تیرے دل کی تختی ہے نا، سوائے رب کے نام کے ہر شے اس میں سے مٹا دے، خالی کار سے سعدی بشوئی لوہے دل از نقش غیر حق، علم کے راہ حق نہ نماید جہالت است۔ وہ کہتے ہیں وہ علم جو تجھے رب تک نہ پہنچا سکے، سمجھ علم نہیں، جہالت ہے جو تو سیکھ رہا ہے۔ ہم یہی لفظ بولا کرتے ہیں، جو علم بندے کو محمد عربی کی چوکھٹ تک نہیں پہنچاتا وہ علم نہیں، جہالت کہلاتی ہے۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ وہ محمد عربی کا غلام بنا دے بندے کو۔ اب یہ 4 مصرے ہیں اور شاہ عبد الرحیم ان کو پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، 3 مصرے پڑھے، چوتھا بھول گئے۔ علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است، یہ مصرع بھول گئے، آتا تھا بھول گئے، اچانک پڑھتے پڑھتے بھول گئے، سوچ رہے ہیں یار اس کے آگے کیا تھا کیا تھا، اور جب بندے کو آتا ہو بھول جائے تو بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، اس کے آگے کیا تھا۔ بار بار پیچھے سے تینوں مصروں کو دہراتے ہیں، چوتھا مصرع یاد نہیں آ رہا، ابھی گردن جھکی ہوئی ہے، نظریں رستے پر لگی ہوئی ہیں اور پر چلتے جا رہے ہیں، پڑھتے بار بار جا رہے ہیں، بار بار دہرایا، مصرع یاد نہ آیا، ایک آواز آئی، علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت اس۔ نظر اٹھا کے دیکھا یہ کون ہے، کوئی دوسرا بندہ بھی ہے جو اس شعر کو جانتا ہے؟ نظر اٹھا کے دیکھا ایک بابا کھڑا سامنے، حضرت بہت شکریہ آپ نے یاد کروا دیا، بڑی مہربانی۔ جیب سے پان نکالا، پان پیش کرتا ہوں، پان کھائے، خود پان کھاتے تھے، پان کھائیں گے؟ کہنے لگے نہیں میں نہیں کھاتا۔ کہنے لگے کیا شریعت میں حرام ہے تو میں بھی چھوڑ دوں؟ سادہ میٹھا پان حرام ہے تو میں بھی چھوڑ دوں؟ کہنے لگے نہیں میں نہیں کھاتا اسے۔ چل پڑے، اب انہوں نے سوچا کہ چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ کہنے لگے حضرت ذرا مجھے بھی ساتھ لے لیں، 2 قدم آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ فرمانے لگے مجھے ذرا جلدی ہے۔ یہ کہہ کر قدم اٹھایا، شاہ عبد الرحیم نے دیکھا کہ ایک قدم تو ان کے پاس تھا، جو اٹھایا تھا وہ گلی کے آخری سرے پر جا رکھا۔ عبد الرحیم سمجھ گئے، یہ شاہ ولی اللہ کے والد سمجھ گئے یہ بندہ عام نہیں ہے، کوئی روح ہے۔ آگے بڑھ کے پوچھا حضرت آپ کون ہیں بتا تو جائیں، اصحال ثواب ہی کر دیا کروں گا۔ بابے نے کہا عبد الرحیم میں وہ شیخ سعدی ہوں جس کے شعر تو پڑھ رہا ہے۔ صدیاں پہلے شیخ سعدی دنیا سے پردہ کر چکے ہوئے تھے، بغداد میں قبر تھی، اور بندہ بغداد میں قبر میں بیٹھا، وہ سن رہا ہے کہ اکبر آباد کی گلی میں کوئی بندہ میرے شعر پڑھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، وہاں سن رہا ہے، اور جب وہ بندہ بھولتا ہے تو بغداد سے اکبر آباد بتانے آتا ہے کہ چوتھا مصرع یہ ہے۔ امام بصیری نے بھی تو لکھا تھا نا، جب وہ لکھ رہے تھے اپنا قصیدہ بردہ شریف تو ایک شعر بن نہیں رہا تھا، خیر وہ بات دوسری طرف چلے جائے گی، میں ادھر نہیں جاتا، اگلا مصرع نہیں بن رہا تھا تو اتنے میں آواز آئی بصیری اس کا اگلا مصرع یہ ہے۔ نظر اٹھا کے دیکھا محمد عربی تشریف فرما تھا۔ وہ تو معاملات اور ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں تھوڑا پچھلے درجے پر۔ شیخ سعدی کے شعر ہوں، کوئی بندہ پڑھے، وہ قبر میں بیٹھا اس پر دھیان رکھ لیتا ہے۔ یار مجھے بتا کوئی بندہ رب کی کتاب پڑھ رہا، وہ تو ہر وقت ہر چیز کو دیکھتا ہے نا، محبت کی نظر اس پہ اس وقت رکھ لیتا ہے جب کوئی بندہ اس رب کا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ توجہ ہو جاتی ہے، توجہ خاص محبت کی نظر سے۔ اور یہ بات ہے جو میرا رب فرماتا ہے، جس شخص کو قرآن کی تلاوت میں مصروفیت نے مجھ سے دعا مانگنے سے روکے رکھا، وہ پڑھ رہا تھا قرآن، مانگنا تھا مجھ سے، کچھ نہیں مانگ سکا، اس میں مصروف رہا۔ رب کہتا ہے مانگنے والوں کو میں اتنا عطا نہیں کرتا جتنا اسے عطا کر دیتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت، مصروفیت، اسے پڑھنا، اسے سمجھنا ایک معنی تھا۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے تو بندہ کہتا ہے کیا سمجھوں،
اس میں کیا ہے؟ یہی تو ہوگا نا، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، حج کیا کرو، یا چاند ایک واقعات ہوں گے جو پچھلے لوگوں کے، پچھلی قوموں کے چاند ایک واقعات ہوں گے؟ میں اس قرآن کو اگر پڑھوں بھی سمجھوں بھی تو مسئلے تو مجھے مولوی سے پوچھنے ہیں۔ میں قرآن کو ترجمے سے پڑھوں، سمجھوں، تشریح کو کیا لوں؟ یار قرآن میں صرف نماز روزے کے مسئلے نہیں ہیں، اس قرآن میں تفسیر ہے، تاثیر ہے، تدبیر ہے، تقدیر ہے، اس قرآن میں تبشیر ہے، تنذیر ہے، اس قرآن میں تبصیر ہے، اس قرآن میں تیری تقدیر اور محمد کی تصویر ہے۔ محی الدین ابن عربی چل رہے تھے، گر پڑے، ٹھوکر کھائی، گر پڑے، بندے آگے بڑھے، حضرت ہاتھ دیں اٹھائیں آپ کو، کہنے لگے رک جاؤ ذرا، رک گئے۔ ابن عربی تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے اچھا اب اٹھاؤ، انہیں اٹھایا، پوچھا حضرت پہلے جب اٹھانے لگے تھے تو کیوں نہیں آپ نے اٹھنے کا ہاتھ آگے نہیں کیا؟ کہنے لگے میں سوچنے لگ پڑا تھا کہ میں جو گرا ہوں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ بندہ میں نے گرنا تھا، اس وقت گرا میں ہوں، میرے اس گرنے کا جو وقت ہے کہ یہاں میں نے گرنا تھا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں اس سوچ میں تھا۔ انہوں نے کہا پھر ملا آپ کو کہ کہاں لکھا ہے کہ ابن عربی نے اس وقت فلاں جگہ پہ گرنا ہے؟ کہنے لگے مل گیا، ابھی میں الحمد شریف ہی پڑھ رہا تھا، رستے میں میرا لکھا ہوا آ گیا تھا کہ کہاں لکھا۔ جن بزرگوں کو قرآن کا علم آتا ہے ان کو تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کیا لکھا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، میں ادھر ادھر نہیں ڈھونڈتا، قرآن کھول کے پڑھتا ہوں، مجھے رسی کا پتہ چل جاتا ہے۔ کیا کریں ہم؟ جن کو قرآن کا علم ہے وہ کچھ اور لوگ ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں یار ہم قرآن کا ایک مرتبہ دور نہ کریں، قرآن کو سمجھیں نا۔ یہ میرے سامنے ایک کتاب میں نے جو رکھی ہے یہاں پر، جو میں جس میں سے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ ترمذی شریف ہے اور اس کی حدیث نمبر 2906 ہے۔ یہ میرے سامنے یہ حدیث میں نے کھول کے رکھی ہوئی ہے، 2906 نمبر حدیث۔ اس میں حارث آور ایک بندہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، شاگرد ہے آپ کا۔ حارث آور مسجد میں گیا، کوفے کی مسجد میں، دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور باتیں دنیا کی تھیں، دین کی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں، آپس میں دنیا داری کی باتیں، گپ شپ جیسے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس بندے کو بڑی تکلیف ہوئی، یار بیٹھے ہوئے اللہ کے گھر میں ہیں اور باتیں دنیا کی کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک فرق ہوتا ہے نا، ایک وہ لوگ تھے بازار میں بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر میں بھی بازار کی باتیں کر رہے ہیں، فرق تو ہے۔ اسے تکلیف ہوئی، نہیں بیٹھا ان کے پاس۔ حارث آور سیدھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چلا گیا، جا کے کہنے لگا حضرت بڑا عجب معاملہ دیکھا ہے، لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں اور دنیا داری کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی اللہ رسول کی باتیں نہیں ہو رہی، یہ عجب مسئلہ بن گیا۔ صحابہ کرام ابھی موجود ہیں اور ابھی سے یہ حالت بن گئی کہ لوگ دنیا میں گم ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کیا واقعی ایسا ہی دیکھ کے آئے ہو کہ دنیا ہی کی باتیں کر رہے ہیں وہ لوگ؟ کہنے لگے ہاں جی حضور بالکل دنیا کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، الا انہا ستکون فتنہ، خبردار ہو جاؤ بہت جلد ایک فتنہ پیدا ہونے والا ہے۔ یعنی حضرت علی اس کو ایک فتنہ فرما رہے تھے، یہ امت میں فساد پیدا ہو گیا ہے کہ امت اب اللہ کی باتیں کرنے کی بجائے، اللہ کے رسول کا ذکر کرنے کی بجائے دنیا کی باتیں مسجد میں کر رہی ہے، یہ تو فساد ہے۔ حضرت علی نے حارث کو فرمایا حارث جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ ایک فتنہ پیدا ہونے والا ہے، امت فساد میں مبتلا ہونے والی ہے، تو میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مال مخرج منہا، اگر ہم اس زمانے میں پھنس جائیں جب امت میں فساد پیدا ہو جائے، اس فساد کے زمانے میں ہم بچیں گے کیسے؟ ہمارے بچنے کی کوئی صورت ہے، کوئی طریقہ، کوئی راستہ کہ ہم اس فساد کا شکار نہ ہوں، ہم اس فتنے میں مبتلا نہ ہوں؟ کوئی طریقہ ایسا ہے کہ بچ جائے؟
سرکار دو عالم نے فرمایا ہاں ہے۔ پوچھا حضور کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کا قرآن ہے جو تمہیں فتنے سے بچا سکتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اب سن رہا تھا، سرکار دو عالم نے فرمایا کتاب، یہ لمبی حدیث ہے، کتاب اللہ ہے فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ قرآن وہ ہے جس میں تم سے پہلے لوگوں کی باتیں بھی ہیں، تم سے تمہارے بعد آنے والے لوگوں کی خبریں بھی ہیں، صرف پہلوں کی باتیں نہیں، تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کی خبریں بھی اسی قرآن میں ہیں۔ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، تمہارا کوئی مسئلہ اس وقت جو تمہیں درپیش آئے گا اس کا حل اور فیصلہ بھی اسی قرآن کے اندر موجود ہے۔ هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، یہ قرآن ایک فیصلے والی کتاب ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی کتاب نہیں۔ اس حدیث میں لکھا هُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَسَمَهُ اللَّهُ، اگر کسی نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اس قرآن کو چھوڑا اللہ اسے توڑ کے رکھ دے گا۔ اتنا سرکش آئے ہی نہیں قرآن کی طرف، اللہ اسے توڑ کے رکھ دے گا۔ ابھی بھی نہیں پتا چلا ہم کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ ہم ہی ہیں وہ جنہوں نے قرآن کو سرکشی سے چھوڑ رکھا ہے۔ من ترکہ من جبار، جس نے اپنی سرکشی سے اسے چھوڑا، قسمہ اللہ، اللہ اسے توڑ کے رکھ دے گا۔ اور یار ہم ٹوٹے ہیں، یہی تو اقبال کہتا رہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑا اب ہم خار ہو رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جس نے قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب سے ہدایت لینے کی کوشش کی اللہ اسے گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ مشکات شریف میں 194 نمبر حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی یہودی نے توریت کا نسخہ دیا۔ یہ ہماری کتاب ہے، پڑھے آپ دیکھیں، اللہ کی کتاب توریت اللہ کی کتاب تو ہے نا، اب تبدیل کر دی وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ انجیل اللہ کی کتاب تو تھی نا، تبدیل کر دی وہ الگ ہے۔ یہودی کہتا ہے یہ توریت ہماری، پڑھ کے دیکھو۔ عمر فاروق نے توریت بغل میں دبائی اور آ گئے جہاں سرکار دو عالم تشریف فرما تھے، وہاں حضور کے سامنے آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ھذہ نسخۃ من تورات، یہ میرے ہاتھوں میں توریت کا نسخہ ہے، مطلب تھا اللہ کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں۔ سرکار خاموش رہے، فساکتا، آپ خاموش رہے، کوئی چہرے پہ تاثر نہیں آیا سرکار دو عالم کے، کیسے نہ کوئی بات کی آپ نے۔ انہوں نے کہا حضور یہ توریت کا نسخہ ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ عمر فاروق نے یہاں کھڑے ہو کر توریت کو پڑھنا شروع کر دیا، کھولی توریت، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور تشریف فرما، ان کو راستے میں تو نہیں پڑھی، سوچا میں حضور کے سامنے پڑھوں گا، مانا یہ تھا جہاں جہاں کوئی تبدیلی یہودیوں نے کی ہوگی حضور مجھے بتا دیں گے اور میں آپ کے سامنے جو جو اس میں حق لکھا ہے، آخر اللہ کی کتاب تو تھی نا، حق لکھا ہے وہ مجھے سمجھ آ جائے۔ توریت کو کھولا اور پڑھنا، فجعل یقرأ، پڑھنے لگے، جو ہی پڑھنے لگے روایت کہتی ہے وجہ رسول اللہ یتغیر، سرکار کے چہرہ انور کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ تورات پڑھ رہے، چہرہ انور کا رنگ بدل گئے۔ ابو بکر صدیق پاس بیٹھے تھے، سرکار دو عالم کے چہرے کی کیفیت دیکھی، عمر فاروق کو کونی ماری، سکلت سواکلت، وہ کیا کر رہا ہے، تیری گم ہونے و کرنے والیاں تجھے گم پائے، اس کو پنجابی میں کہتا ہوں کہیں گواچ جائے، تو کیا کر رہا ہے، دیکھ نہیں رہا، ما ترا ما بے وجہ رسول اللہ، ادھر تو دیکھ حضور کے چہرے انور کا رنگ۔ عمر فاروق نے نظر اٹھا کے دیکھا سرکار کے چہرہ کا اقدس کا رنگ غصے کی وجہ سے، غضب کی وجہ سے تبدیل ہو رہا۔ تورات رکھی ایک طرف، عمر فاروق کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، میں اللہ کے غضب سے، اللہ کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، ہم راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے اور محمد ہمارے نبی۔ یہ کہہ کر گویا کوشش تھی کہ حضور کا غضب اقدس، آپ کا وہ ٹھنڈا تھوڑا سا آپ کا مزاج واپس۔ سرکار دو عالم نے یہ سن کر فرمایا عمر فوالذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں
لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ آ جائیں اور تم انہیں مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ، لَدَلَلْتُمْ، تو پھر تم سیدھے گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر موسیٰ آ جائیں ان کو بھی میری پیروی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، موسیٰ بھی اگر آئیں گے لَتَّبَعْنِی، تو ان کو بھی وہی کرنا ہوگا جو محمد عربی کی شریعت کہے گی۔ تورات سے ہدایت لے رہے ہیں؟ ہدایت صرف قرآن سے۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ يَضِلُّهُ اللَّهُ، جس نے قرآن چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت لینی چاہیے اسے ہدایت نہیں ملے گی، اللہ اسے گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا هُوَ حَبْلُ اللَّهِ حَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ، یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ هُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہ حکمت والا ذکر ہے، نصیحت ہے۔ اقبال کہتا ہے نا، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزال لست قدیم، اور یہ اللہ کی کتاب حکمت اور دانائی سے بری ہوئی زندہ کتاب ہے، زندہ، آج بھی زندہ کتاب ہے یہ۔ وہ سرکار دو عالم نے فرمایا یہ حکمت والی کتاب ہے۔ ہو والصراط المستقیم، یہی کتاب ہے جو صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلنے والا مسلمان ہے۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز قرآن زیستن۔ اقبال کہتا ہے اگر تم مسلمان بننا چاہتا ہے نا تو جب تک قرآن نہیں پڑھتا مسلمان نہیں بن سکتا۔ کسی دربار پہ جا مگر بعد میں جا، پہلے قرآن کی بارگاہ میں آ، پہلے قرآن۔ مجھ سے کسی بندے نے چند دن پہلے پوچھا ہے کسی کتاب، پتہ نہیں توریت کے حوالے سے یا کسی اور کتاب، شاید مرزائیوں کی کتابوں کے حوالے سے، میں پڑھ لیا کروں؟ آپ پڑھ لیا کریں، کب؟ جب آپ کو اپنے دین کی پوری سمجھ آ جائے، جب آپ سمجھیں کہ اب میں وہاں سے پڑھ کر گمراہی کا شکار نہیں ہوگا، آپ کا عقیدہ مضبوط ہو۔ وہ عقیدہ مضبوط نہ ہو تو پھر تو بندہ باہر والوں کی کتابیں تو دور، اندر والوں کی پڑھ کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اندر عقیدہ مضبوط کرنا پڑتا ہے، ایمان مضبوط کرنا پڑتا ہے، علم مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ نئی ہدایت کہیں لکھی، میں نے انجیل کو پڑھا ہے، میں نے تورات کو پڑھا ہے، لیکن سوال یہ ہے میں گرنتھ کو پڑھنا چاہا، گرو نانک کی کتاب کو، اور گرنتھ کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں بابا فرید کے کچھ شعر ہیں۔ پڑھا ہوا تھا کہ گرنتھ میں بابا فرید کے کچھ شعر ہیں، تو میں نے سوچا اگر وہ شعر ملیں گے نا بابا فرید والے تو مجھے کچھ حکمت و دانائی کی بات ملے گی۔ اب میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اس گرنتھ کے اندر بھی حکمت و دانائی والی بات ہے۔ کون سی؟ جو بابا فرید کے شعر۔ بابا فرید تو میرا تھا مگر شعر کہاں تھے؟ گرنتھ کے اندر۔ خدا کی قسم گرنتھ نہیں پڑھ سکا، آج تک نہیں پڑھ سکا، اسی خیال سے نہیں پڑھ سکا کہ سرکار دو عالم نے تو عمر فاروق کو تورات پڑھتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، میں گرنتھ پڑھ کے کون سا تمغہ لے لوں گا؟ ہدایت نہیں لے سکتے کہیں سے بھی۔ مجھے وہ کتاب اچھی لگے نا، اپنا ایمان، علم، عقل مضبوط کر کے، اگر قرآن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر اب باقی کتابیں پڑھ لیں، لیکن قرآن کو تو سمجھا نہیں۔ یہ ساری گفتگو جو میں نے عرض کی ہے آپ کی خدمت میں، اس کو اس لیے عرض کرنا چاہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم قرآن مجید کا ایک دور کریں، ہم قرآن مجید کی مختصر تشریح کے ساتھ، وقت نہیں ملتا، زندگیوں کا بھی پتہ نہیں ہے کب تک ہو، کب تک ہمیں سہولت موقع ملے، لیکن ہم یہ بڑے دل سے ارادہ تھا، میں ایک عرصہ درس قرآن بھی دیتا رہا ہوں اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر، لیکن یہ تھا اب کچھ دوستوں نے کہا بھی لیکن میں کچھ عرصہ رکا رہا۔ اب آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ اگلے جمعے سے اللہ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے الف لام میم سے شروع کر کے میں قرآن مجید کی مختصر تفسیر کے ساتھ اس کا ایک دور شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ہم قرآن کو آیت 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 اس کو پڑھ لیں، بھلے 3 آیتیں ہی ایک جمعے میں ہوں، 4 آیتیں ہی ہوں، 5 10 جتنا ہم سے آسانی سے ہو سکے اور ہم اس کو ایک خاص انداز سے پڑھ سکیں، ہم اس قرآن کا ایک دور کر لیں، اس سمندر کی ایک سیر کر لیں۔ زندگی جتنی ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص قرآن حفظ کرنا شروع کرے، ابھی اس کا حفظ مکمل نہ ہوا ہو اور وہ مر جائے، اللہ اس کی قبر میں ایک فرشتے کو لگا دیتا ہے اس کا حفظ مکمل کروا۔
وہ جب روز قیامت اٹھتا ہے تو مکمل حافظ قرآن بن کے اٹھتا ہے۔ ہم یہ سفر شروع کرتے ہیں قرآن کی تفسیر کا، قرآن کی تشریح کا، پھر رستے میں جہاں رکاوٹ آ جائے اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، پروردگار ہمیں توفیق دے، لیکن ہم جانے تو صحیح اس قرآن کے اندر وہ جو جلوے ہیں، صرف نماز روزہ نہیں ہے، اس میں خزانے ہیں، اس میں علم ہے، بہت کچھ۔ ہم اس کو تھوڑا تھوڑا مختصر کر کے کوشش کریں گے کہ کچھ اس قرآن کا چند آیتوں کا ہی صحیح کچھ دور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ ارد گرد سارا کچھ ہم نے دیکھا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے حق، سچ اور ہر شک سے پاک کتاب وہ صرف قرآن ہے، جس کا علم مضبوط ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو دل کو سکون بھی دیتی ہے، بندے کے کام بھی بناتی ہے۔ بندہ جب قرآن پڑھنے لگتا ہے نا تو جو پچھلے معاملات ہوتے ہیں نا، قرآن کی نظر اس مسائل پر جاتی ہے۔ اس بندے کے پیچھے اس کے کاروبار دندے پھنسے ہوئے ہیں، یہ مجھے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اس کے مسائل کو اب میں نے حل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی جملہ برکات عطا فرمائے۔ اور یہ کام میں شروع کر دیا کروں گا جی، آپ کوشش کریں کہ 1 بج کے کم از کم 25-30 منٹ پہ آ جائیں، پورے 2 بجے ہم ختم کر دیا کریں، نہ اوپر 10 منٹ لیں، نہ آپ کے ٹائم ضائع ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔